تکالیف کا کوئی دکھ نہیں ہوتا، دکھ تو اس کا ہوتا ہے جس نے تکالیف دی ہے۔ ساری زندگی دوسروں کو اپنے بارے میں چیختے چلاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے نڈھال ہو کر مرنے سے 1000 گنا بہتر ہے کہ انسان چپ چاپ دوسروں کو سمجھ کر سکون سے مر جائے۔ جس کو آپ کے الفاظ سمجھ نہیں آتے اس پر اپنی آواز ضائع کرنا خود اپنی توہین کرنا ہے۔ ساری عمر اپنے پیاروں کو اپنے بارے میں صفائیاں دیتے گزر جاتی ہے، پھر بھی انسان کسی کو اپنی وفاداری کا قائل کرنے میں ناکام رہ جاتا ہے۔ ایک چپ میں 100 سکھ ہیں، یہ وہ عظیم سچ ہے جسے کوئی آج سمجھ گیا تو کوئی کل سمجھ جائے گا۔ کچھ جنگیں یقین کی ہوتی ہیں، اگر درد کی لہر سے ٹکرا بھی جاؤ تو صبر کا پلڑا بھاری رکھنا۔ جسے تم بے بسی کہتے ہو وہی صبر کی وہ حد ہے جہاں فیصلے تمام ہوتے ہیں۔ کیا پتہ آج حساب کتاب کے بعد ہی سرخرو کر دیا جائے۔ عرش پر تمہاری فتح کی تیاری کی جا رہی ہو۔ کیا پتہ جسے تم مستقل شکست سمجھ رہے ہو وہ جیت کی پہلی منزل ہو۔ کیا پتہ تمہاری مستقل دعائیں اسے تمہاری تقدیر بدلنے پر راضی کر دیں، وہ دعاؤں کا رخ قبولیت کی طرف موڑ دے۔ جب اس نے قرآن میں کہہ دیا کہ تم مجھے پکارو میں دعا قبول کرنے والا ہوں، تو بس یہ جنگ تو یقین کی ہے اور وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم اکثر زندگی کے وہ رنگ اوڑھ کر جیتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتے، اور جو پسند ہوتے ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے۔ اختیار میں اگر ہو بھی جائیں تو قسمت کی مخالف ہوائیں ان کا رخ بدل دیتی ہیں، اور ہم وہی تتلی کے کچے رنگوں کی طرح ان کو اپنی ہتھیلیوں سے اترتا دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ وہ تمہاری اور تمہارے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب تم اس سے دعا مانگتے ہو اس سے اپنے ایمان کی حفاظت مانگتے ہو، وہ اس ایمان کو تمہارے لیے مضبوط کرتا ہے اور وہ تمہارے اور مضبوط بناتا ہے۔ بس یہی خاصیت ہے اس سے مانگنے کی، اس سے جو تم مانگتے ہو وہ تمہیں ایسے عطا کرتا ہے کہ تمہارا اس پر یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ بہت پیاری ذات ہے۔ کنی کا انتخاب آپ خود کرتے ہیں۔ جب آپ کو یہ علم ہے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب ویسے ہی ہونا ہے جیسے اللہ نے چاہنا ہے، تو پھر خواہ مخواہ کو جھنجھوڑ کر رکھنے سے یا پھر پریشانی لینے سے کیا ہوگا۔ آپ کے پاس 2 راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ ان حالات کو لے کر ڈپریس رہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور دوسرا راستہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں، جا نماز بچھائیں اور اس سے مدد مانگیں جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے، جو آپ کا رب ہے۔ فیصلہ اب آپ کا ہے، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ خوش رہنا تو زندگی کو پلان کرنا چھوڑ دیجیے، جیسی چل رہی ہے چلنے دیں۔ اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کر بنانے میں سواری چیز بھی بگڑ جاتی ہے، پھر بگڑی چیز لینے میں دل مانتا ہے نہ دماغ قبول کرتا ہے۔ ایک عجیب بے چینی رہتی ہے جس پر ہم میسر نعمتوں سے بھی لطف نہیں اٹھا سکتے۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت جس میں اللہ تمہیں سنبھالے رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ تمہارے دل میں آنے والے ہر خیال کا اللہ کو علم ہے، وہ جانتا ہے تم نے اپنے اندر کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ تمہارا نمازوں میں یوں رونا اور آسمان کو یوں خاموشی سے دیکھنا، وہ ان سب سے واقف ہے۔ صبر اور یقین رکھو، جلد اللہ تم تک اپنی مدد بھیجے گا، اور تم جان جاؤ گے جب دعاؤں کا فوراً جواب نہیں دیتا تو وہ بار بار مانگی ہوئی دعائیں معجزے بن جاتی ہیں، اور پھر جب معجزے ہوتے ہیں تو پھر کچھ ادھورا نہیں۔ کے لیے بے لوث ہو کر دعائیں کیا کریں۔ آپ کسی کی خاطر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے تو اس روح زمین پر کوئی نہ کوئی آپ کے لیے بے لوث دعائیں کرنے کے لیے بٹھا دیا جائے گا،
اور پھر کبھی کسی کے لیے دعا کر کے اسے بتا بھی دیا کرے کہ اس کے دل کو تسلی ملے۔ آپ اس رب کے بندوں کے لیے کچھ کریں تو وہ آپ کے لیے بہت کچھ کرے گا۔